السلام علیکم۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ ڈاکٹر جان گلکرسٹ کی یوم وفات پر ہے۔ ڈاکٹر جان گلکرسٹ کی پیدائش 19 جون 1759 میں ہوئی اور اس کی وفات 9 جنوری 1841 میں ہوئی۔ فورٹ ولیم کالج کے شعبہ ہندوستانی کے سربراہ میں سے سر فہرست ڈاکٹر جان گلکرسٹ کا نام ہے۔ جان گلکرسٹ 19 جون 1759 کو ایڈنبرا اسکاٹ لینڈ میں پیدا ہوئے۔ وہ بطور ڈاکٹر ہندوستان آئے اور یہاں اس وقت رائج اردو زبان ہندوستانی سیکھی، کیونکہ اس کے بغیر وہ یہاں اپنے پیشے کو بخوبی سر انجام نہیں دے سکتے تھے۔ بعد میں فورٹ ولیم کالج کے آغاز کا سبب بنے۔ جان گلکرسٹ نے 4 سال تک اس کالج میں خدمات سر انجام دیں اور 1804 میں وہ وظیفہ یاب ہو کر انگلستان چلے گئے، جہاں اورینٹل انسٹیٹیوٹ میں اردو کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ 9 جنوری 1841 کو پیرس میں انتقال کر گئے۔ ہندوستانی کی اہمیت اردو کی اہمیت۔ اس وقت تک بہت انگریز حکام فارسی یا اردو زبان انگلینڈ سے سیکھ کر آتے تھے یا کسی ہندوستانی منشی کی خدمات حاصل کر کے سیکھ لیا کرتے تھے۔ اس وقت تک سرکاری زبان فارسی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ فارسی کا رواج اٹھ رہا ہے اور اردو اس کی جگہ لے چکی ہے اور اردو کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ زبان خود سیکھے گا اور اپنے ہم وطن برطانویوں کو بھی سکھائے گا۔ چنانچہ اس نے بڑی محنت سے یہ زبان سیکھی اور اس کے لیے مختلف شہروں میں گھوما اور ایک انگریزی اردو لغت مرتب کرنے کا کام شروع کیا اور اس کی پہلی جلد 1784 میں ترتیب دی۔ 1790 تک انگلش ہندوستانی ڈکشنری کی باقی جلدیں ترتیب دیں اور اس کا پہلا ایڈیشن 1796 میں شائع ہوا۔ 1798 میں دی اورینٹل لنگوسٹک شائع کی۔ وہ 1787 تا 1794 تک غازی پور میں رہا اور پھر اس نے حکام سے کلکتہ آنے کی اجازت طلب کی۔ مئی 1798 میں کلکتہ آیا اور گورنر جنرل مارکویس ویزلی کو اس کا کام پسند آیا۔ برطانوی ملازمین کو ہندوستانی کی تعلیم۔ اس زمانے میں ایسٹ انڈیا کمپنی اپنے سول سروس کے برطانوی ملازمین کو تنخواہ کے علاوہ 30 روپے الاؤنس ملتا تھا کہ وہ کسی منشی کی خدمات حاصل کر کے اردو اور فارسی سیکھ لیں، مگر اس میں یہ دشواری ہوتی تھی کہ منشی تو مل جاتے تھے مگر وہ انگریزی سے نابلد ہوتے تھے اور انگریزوں کو صحیح نہیں پڑھا سکتے تھے۔ اس زمانے میں گلکرسٹ نے یہ تجویز گورنر جنرل کو پیش کی کہ انہیں منشیوں سے پڑھانے کے بجائے باقاعدہ فارسی اور ہندوستانی زبانوں کی تعلیم دی جائے۔ ویلزلی نے اس تجویز کو پسند کیا اور برطانوی ملازمین الاؤنس بند کر کے یہ حکم دیا کہ ان کا الاؤنس گلکرسٹ کو دیا جائے اور وہ ان ملازمین کو باقاعدہ پڑھائیں گے اور 12 مہینے کے بعد ان کا امتحان لیا جائے گا۔ یہ تجویز 1 جنوری 1799 سے باقاعدہ نافذ عمل میں ہو گئی۔ اس مقصد کے لیے رائٹر بلڈنگ کا ایک کمرہ گلکرسٹ کو دیا جائے گا۔ ویلزلی کی تجویز۔ دسمبر 1798 میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کو لکھا کہ کمپنی کی حکومت کا اچھی طرح چلنا اس پر منحصر ہے کہ آئندہ ذمہ دار عہدوں پر وہی لوگ مقرر کیے جائیں جو گورنر جنرل کی کونسل کے پاس کیے ہوئے قواعد و قوانین اور ملک کی ایک یا ایک سے زیادہ زبانوں سے واقفیت رکھتے ہوں۔ اس کے بعد اعلان کیا گیا کہ 1 جنوری 1801 کے بعد کوئی ملازم سول سروس میں اس وقت تک کسی عہدے پر متعین نہیں کیا جائے گا جب تک وہ کونسل کے قوانین اور ہندوستانی زبانوں کے امتحان پاس نہ کر چکا ہو۔ چنانچہ 24 دسمبر 1798 کے ایک خط میں بنگال کے ڈپٹی سیکرٹری ڈنکن کیمپبل نے جان گلکرسٹ کو اطلاع دی کہ کمپنی نے نئے ملازمین کو پڑھانے کے لیے آپ کی پیشکش منظور کر لی۔ اس تعلیمی ادارے کا نام اورینٹل سیمینری رکھا گیا۔ تنخواہ اس وقت تک طے نہیں ہوئی تھی لیکن 12,000 اسے پیشگی عطا کر دیے گئے۔ نگرانی کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی۔ اس کمیٹی نے 1800 کے امتحان کے بعد اپنی رپورٹ گورنر جنرل کو بھیجی، جس میں طلباء کی تربیت پر اطمینان اور گلکرسٹ کی محنت و صلاحیت کی تعریف کی۔
گورنر جنرل نے اس رپورٹ پر لکھا کہ ہندوستانی زبان کے نہایت اہم گرامر اور لغات کی تدوین سے کمپنی کی ملازمین کو ہندوستانی زبان کی تحصیل میں جو سہولت ہوئی ہے اس کے لیے ہم گلکرسٹ کی خدمات کو بنظر تحسین دیکھتے ہیں۔ انہوں نے جس لگن، محنت، قابلیت کے ملازمین کو ہندوستانی اور فارسی زبانوں کی تعلیم دینے میں اپنے فرض کا احساس کی، اس کے لیے وہ تعریف کے حقدار ہے اور یہ رپورٹ شائع کرنے کا حکم دیا۔ خدمات ویلزلی 1800 میں کونسل کے سامنے برطانوی ملازمین کے لیے کالج کے قیام کی تجویز رکھی اور کونسل کو ہم نوا بنا کر یہ تجویز منظوری کے لیے بورڈ آف ڈائریکٹر کے پاس بھیجی اور دوسرے دن اس کالج کا اعلان کر دیا اور اس میں شعبہ ہندوستانی کا پہلا پروفیسر ڈاکٹر جان گلکرسٹ کو مقرر کیا۔ انہوں نے 4 سال تک اس کالج میں خدمات سر انجام دی اور ان کے زیر نگرانی اردو میں بہت سی کتابوں کی اشاعت اور ترجمہ بھی ہوا۔ تصنیف و تالیفات فورٹ ولیم کالج میں 4 سالہ قیام کے دوران انہوں نے درج ذیل کتابیں لکھی۔ ان میں انگریزی ہندوستانی لغت ان کی پہلی تصنیف ہے۔ اس لغت میں انگریزی الفاظ کے معانی اردو رسم الخط میں شامل کیے گئے اور اس میں اس طرح کے اشاروں کا اضافہ کیا گیا جن سے پڑھنے والوں کو الفاظ کے تلفظ میں زیادہ سے زیادہ سہولت ہو۔ لغت میں معنی سمجھانے کے لیے اردو ہندی اشعار رومن میں درج کیے گئے۔ ہندوستانی زبان کے قواعد ان کی دوسری تصنیف ہے۔ یہ اردو کی صرف و نحو کی بہترین کتاب ہے۔ بہادر علی حسینی نے رسالہ گلکرسٹ کے نام سے اس کتاب کا خلاصہ مرتب کیا۔ بیاض ہندی میں فورٹ ولیم کالج کے مصنفین اور مؤلفین کے کلام و نثر کا انتخاب شامل ہے۔ مشرقی قصے میں حکایتوں اور کہانیوں کا ترجمہ شامل ہے جو حکایات لقمان اور انگریزی، فارسی، برج بھاشا اور سنسکرت کے واسطے مترجم تک پہنچی ہیں۔ ان کے علاوہ گلکرسٹ کی تصانیف میں مشرقی زبان دان، فارسی افعال کا نظریہ جدید، رہنمائے اردو، اتالیق ہندی، عملی خاکے ہندی، عربی، آئینہ ہندی، داستان گو اور ہندی بول چال وغیرہ شامل ہیں۔